کہتے ہیں کہ جب حکومت ایسی ہونی چاہیے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک حکومت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ایک درخت کی طرح اس ملک کو پالے، پہلے وہ بیج لگائے اور پھر وہ اس کو پانی ڈالتی رہے اس وقت تک جب تک کہ وہ ایک گھنا سائیدار درخت نہ بن جائے۔ بالکل، تو آج اس پروسیس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے حکومت بیج ڈال رہی ہے اور کیسے وہ درخت بنا رہی ہے۔ جوان پاکستان کے تحت بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے کورسز کیے اور اس کے بعد وہ اپنی آمدنی جو ہے اس کا ذریعہ جو ہے وہ اچھا سا بنا چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے لونز لیے، وہ بھی اپنا اچھا سا کام کر رہے ہیں اور ان سب کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں۔ تو ان سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ یہ سارے جوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان جوانوں کو جو لے کر چل رہے ہیں، اس پروگرام کو جو لے کر چل رہے ہیں، جن کو ہم کہیں گے مالی پانی ڈالنے والے، مطلب مالی نا، پانی ڈالنا ہے درخت کو، جناب جو امور نوجوانان کے ماہر خصوصی کہیں گے، ان کو معاون خصوصی کے بجائے جناب عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ شفا اور اویس۔ پہلے تو میں آپ کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے پہلے بھی مجھے دعوت دی ہے کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے، اور آپ جو ہماری سکسیسفل سٹوریز ہیں کامیاب جوان کی، وہ اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، تو میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہے، آپ دونوں میڈیا انڈسٹری کے کامیاب جوان ہیں، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بڑا دیکھا جاتا ہے، اور میرے گھر والے بھی دیکھتے ہیں اور وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں جب آپ سٹوری سامنے لے کے آتے ہیں، بڑا زبردست پروگرام رن کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں پہلے جو ویورز مجھے سن رہے ہیں، عام تاثر یہ ہے کہ کامیاب جوان شاید کوئی قرضہ اسکیم ہے، بزنس لون ہے، جبکہ اس کے 3 پلرز ہیں، اور یہ تینوں پلرز آئیڈینٹیفائی کیے۔ ڈیمانڈ ڈریون یوتھ سروے کیا ہم نے 2 سال پہلے، اور اس میں نوجوانوں نے کہا کہ ہماری سب سے پہلی ضرورت امپلائمنٹ ہے۔ 20 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں آتے ہیں۔ سب سے بڑا ہماری حکومت کے جو چند بڑے چیلنجز ہیں، ان میں سے ایک یہ چیلنج ہے کہ ہم نے ان کی جو ڈیمانڈ ہے جاب کے حوالے سے، اس کو کیسے میٹ کرنا ہے، اور اس میں بھی جو لوگ کام کر بھی رہے ہیں وہ بہتر جاب کی کوشش میں ہے کہ ہمیں بہتر جاب ملنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے 100 ارب روپے سے پرائم منسٹر عمران خان نے کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم کا آغاز کیا۔ پھر سکلز کے لیے نوجوانوں کی ڈیمانڈ تھی ہمیں اسکالرشپس دی جائیں، ہم اپنی سکل انہینس کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے فارمل ڈگریز لے رکھی ہیں یونیورسٹی سے۔ تو مجھے خوشی ہے 1,70,000 نوجوانوں کو ہم نے پہلے فیز میں ٹارگٹ کیا، جس میں سے 1 لاکھ نوجوان الحمدللہ سکل اسکالرشپ حاصل کر چکے ہیں، کچھ یہاں بیٹھے ہیں، اور پہلی دفعہ پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستان میں 50,000 ہائی ٹیک ہائی اینڈ ہم نے سکل اسکالرشپس دیں، اور مجھے خوشی ہے اس کی امپلائبلٹی ریشو تقریباً 60-70% چل رہی ہے، جن انسٹیٹیوشن سے ہم نے ڈیٹا لیا ہے۔ بلاک چین، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، سائبر سیکیورٹی، ویڈیو میکنگ، CIT کے جو کورسز کیے جا رہے ہیں، بگ ڈیٹا جس کی دنیا بات کرتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے کورسز کروا رہے ہیں، اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، جاب مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ ہمارا پورا فوکس ہے سکلز میں ہم ہائی اینڈ میں فوکس کریں، کیونکہ کنونشنل ٹریننگز جو ہیں اس کا وقت گزر گیا، وہ کک بنا دو، پلمبر، ڈرائیور، الیکٹریشین، وہ بھی ان کی بھی ویسے تو پلمبر بھی جو برطانیہ میں پلمبر ہے وہ پورش لے کے پھر رہا ہوتا ہے، اب وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں صوبے بھی کام کر رہے ہیں۔ علی سلمان صاحب جو ٹیفٹا کو دیکھتے ہیں پنجاب کو، وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اسی سیکٹر میں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی کام ہو رہا ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ وفاق سے زیادہ ہائی اینڈ نوجوانوں کو ہم سپورٹ کریں، اور وہ جاب مارکیٹ میں یا ایز اے فری لینسر یا ایز اے ای کامرس بزنس میں، پھر یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم سے پیسے لے کر اس سے بھی وہ کاروبار کا۔ تھرڈ جو پارٹ آ رہا ہے وہ آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے، وہ ہے انگیجمنٹ کا۔ نوجوانوں نے کہا کہ ایک تو اس میں ہمیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہیں مل رہی، اور سوک انگیجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہمیں مل رہی، تو پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے لیے ہم نے ایک نیشنل یوتھ کونسل بنائی۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں نوجوانوں کو نیشنل پلیٹ فارم کے اوپر، جس کو ہیڈ پرائم منسٹر خود کر رہے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان ہماری نیشنل یوتھ کونسل کے پیٹرن اینڈ چیف ہیں، تمام صوبوں کے اس میں یوتھ منسٹرز ہیں، اور پھر 33 نوجوانوں پر مشتمل یہ سیکنڈ بیچ ہمارا NYC کا کام کر رہا ہے، اور اس میں بھی پبلک سیکٹر میں جنہوں نے اچیومنٹس کی ہیں، گولڈ میڈل لیے ہیں، چاہے وہ آپ کا مارجنلائزڈ ایریا ہے، اکنامک امپاورمنٹ کا ہے، ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کا ہے، پاورٹی ایلیویشن کے لیے، مختلف جہاں ہیلتھ ایجوکیشن میں نوجوانوں نے کامیابی حاصل کی، ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ آ کر اور دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کریں، نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے آگاہی دیں، آئیڈینٹیفائی کریں، اور وہ تمام رکاوٹیں ہم ہٹا سکیں۔ بلکہ ان سے ہماری جب ملاقات ہوئی تھی تو وہ جب ہم نے دیکھا تو واقعی وہ سارے بڑے ٹیلنٹڈ اور وہ لوگ تھے جو بڑے اچھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تینوں
پلرز جو ہیں بنیادی طور پہ یہ کامیاب جوان کا پارٹ ہے جو کہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے. تو آج سارے چند نوجوانوں کو دعوت دی اور میں چاہوں گا کہ میری جگہ آج آپ کے ناظرین, آپ کے جو ویورز ہیں, قوم ان کو سنیں کہ کامیاب جوان نے ان کی زندگیاں کیسے تبدیل کی ہیں. بالکل شروعات کرتے ہیں. ہیرا ظفر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے بیسیکلی کامیاب جوان پروگرام کے تھرو لون لیا ہے. اب لون آپ نے کس طرح سے لیا, کیوں لیا, پلان کیا تھا, بزنس پلان آپ کا, ذرا ہیرا اس کے بارے میں بتائیے. ہوا یہ تھا کہ میں نے لون اپلائی کیا فار دس کہ میں ایونٹ پلاننگ کا کام کرنا چاہتی ہوں. سب سے اچھی بات جو عمران خان صاحب کی حکومت کی یہ تھی, لون جو ہمیں اپلائی کرنا تھا بہت ہی ایزی شرائط تھی. مطلب ہمیں کوئی بہت ہائی فائی قسم کی کسی ریفرنسز کی ضرورت نہیں تھی, کوئی اتنا ہم اپنی گارنٹی خود دے رہے تھے. سو ہی از اے مین کہ جس نے ہم پہ ٹرسٹ کیا. آپ کا بھی شکریہ سر کہ آپ لوگوں نے نوجوانوں پہ ٹرسٹ کیا. تو کتنا اماؤنٹ کا لون لیا تھا؟ میں نے 5 لاکھ کا اپلائی کیا تھا اور مجھے 4,50,000 ملا تھا. 4.5 جی 4.5. اور اس سے پھر آپ نے اپنا بزنس پورا اس سے پھر میں نے اپنی جو چیزیں مجھے لگتا تھا کہ یہ فلاسز ہیں جو رہ جاتے ہیں میری فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے, وہ سارے میں نے اس سے فلفل کیے اور الحمدللہ بہت اچھا کام جا رہا تھا. ابھی یہ کہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈاؤن ہوا تھا, لیکن it is reviving now. کتنی انسٹالمنٹ ہے تقریباً؟ آلموسٹ 5,000 کچھ ہے, کچھ روپے. جی بالکل. تو this is very convenient. بہت ہی آسان ہے. اور یہ بہت ہی آسان عرصے کے لیے, کتنے عرصے کے لیے؟ it is for میرا جو ہے وہ ہے I guess 6 years کا ڈیوریشن ہے. مطلب آپ نے صرف 5,000 روپے نکالنے ہیں تو وہ 5,000 تو جیسے تیسے کر کے نکل ہی آتے ہیں. آپ کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے. ہاں کوئی کاروبار سوچوں میں, اس کا بزنس پلان بناؤں ماشاءاللہ آپ. لیکن واقعی کیونکہ جو نارملی جو لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم انسٹالمنٹس کیسے دیں گے, ہمارا کام اگر چل رہا ہے نہیں چل رہا تو اتنی اگر کم انسٹالمنٹ ہے. میں یہی پیغام اصل نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام سے. بہت سارے نوجوان ریجیکٹ ان کے لون کر دیے کہ ان کے پاس بزنس فیزیبلٹی نہیں تھی. اچھا. اور بینکس کا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ آپ پیسے لینے کے بعد واپس اس بزنس سے کر سکتے ہیں کہ نہیں ری پیمنٹ. اگر وہ نوجوان جو بزنس ویزیبلٹی بنا سکتے ہیں, جن کو بزنس کا پتہ ہے, نو ہو ہے, اسکل ہے, تو پھر تو ان کو مل جائیں گے پیسے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس پیسے دے دیں, اور جیسے کہ انہوں نے کہا زیادہ تر نے, اور یہ پبلک منی ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, یہ ہم ایسے تو بندربانٹ نہیں کر سکتے جی کہ ان کو فیورٹزم میں یا ہینڈ پک لوگوں کو ہم دے دیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جو انہوں نے نوجوانوں کو بتایا ہے کہ ایک تو ان کی انسٹالمنٹس بڑی کم ہے, اور ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس سے میرا نہیں حال ان کو کسی وزیر, مشیر یا MNA کی سفارش کی ضرورت پڑی ہوگی, اور ایک میرٹ بیسڈ ان کو ملا ہے. ان کی جو کریڈینشلز تھے, جو ان کی سکل سیٹ تھیں, یا جو ان کو ہنر آتا تھا, یا جس بزنس کو یہ سمجھتے تھے, یہی اصل کامیاب جوان بالکل فائنینشیل ہینڈ ہولڈنگ کر رہا ہے. ایسے کئی نوجوانوں کی. لیکن کس طرح کے ایونٹس آپ ارینج کرتی ہیں؟ برتھ ڈے پارٹیز موسٹلی, کیونکہ مجھے ویسے ہی بچے بہت پسند ہیں, تو بچوں کی برتھ ڈے. شادی وادی کے ایونٹ ارینج کرتی ہیں آپ؟ شادی کا مہندی وغیرہ. صحیح, ملاقات آپ سے کرتے ہیں, ذرا بات کرتا ہوں میں آپ سے الگ سے. بات ایک انہوں نے کر لی ہے, اور اس شادی پہ جو دوسری آپ سے ارینج کرائیں گے, اس پہ جو بھی ہو انڈے ٹماٹر آپ کے ساتھ اور ان کے ساتھ, اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. ہمارا پروگرام تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولے ویڈنگ ایونٹ کے لیے تو آپ نے اسپیشل ڈسکاؤنٹ دینا. بس یہ ہوئی بات, زبردست. ہم آتے ہیں بشیر خان صاحب کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. بشیر صاحب, آپ ذرا اپنی ہمیں تھوڑی سی کہانی بتائیں کہ آپ کیا کر رہے تھے, کتنا لون. سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے, پھر وزیر اعظم صاحب کا, وزیر خزانہ صاحب کا, جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنی کوآپریٹ کیے کہ ہم جیسے غریب بندے کو انہوں نے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ لون منظور کروایا, جس سے ہم آج شکر الحمدللہ 40,000 روپے مہینے کا لے رہے. گاڑی فیکٹری میں لگائے ہوئے, تو وہ مہینے کے حساب سے 40,000 روپے دے رہے. تو جو قسط ہے وہ بھی کسی یعنی معمولی قسط ہے, جس طرح موٹر سائیکل کی قسط ہوتی ہے 5,000 روپے قسط ہے. تو آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ میں لون آپ نے لیا, میں نے وہ سوزوکی لیے, اس گاڑی لیے, وہ لگائے کمپنی میں لگائے ہوئے, رنگ کی کمپنی میں. تو وہ 40,000 روپے منتھ کے حساب سے مہینے کا وہ آرام سے بچ جاتے. اچھا. لون اپلائی کرنا آسان تھا یا مشکل تھا؟ نہیں, لون تو ہم نے جو ہے وہ آن لائن اپلائی کیا تھا, تو وہ میرٹ پہ ہوا. گھر آ کے ان کی ٹیم آئی ہے, انہوں نے پھر 4-5 مہینے میں جو وہ سارا پروسیس ہے وہ مکمل کرا کے. آپ کو پتہ کیسے چلا تھا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ لون دے رہی ہے اور مجھے جانا چاہیے؟ کسی نے بتایا تھا آپ کو یا ٹی وی سے, میڈیا سے پتہ چلا؟ یہ تو سر وہ میڈیا سے پتہ چل جاتے. یہ وہ جو ہمارے محلے میں انہوں نے بھی اپلائی کی تھی, کسی کی نہ منظور ہوئی ہے, کسی کی نہیں. یعنی کہ میرٹ پہ تھا. ہم نے تو آن لائن اپلائی کیا تھا, اور وہ ٹیم نے انہوں نے فون کیا کہ آپ کہاں پہ ہو, تو ہم نے اپنا ایڈریس بتایا.
घर आके उन्होंने सारा कुछ हमारा इंटरव्यू लिए, जो उनके ज़रूरियात की चीज़ें थी वो हमने उनको मुयस्सर कर दिए, जो ज़मानत थी वो हमने दे दिए। तो ये ने साल 14 महीने हो गए कि गाड़ी मिला है मुझे। अच्छा। 14 महीने। तो पहले में तो बिल्कुल उनकी किस्त वो किस्त ही नहीं थी, 2500 रुपये किस्त थी 6 महीनों की, 2500। फिर पहले 6 महीनों में सिर्फ 2500 रुपये किस्त, 2500 रुपये किस्त था। तो क्या आप मजाक कर रहे हैं? मतलब आपने तो लोगों को लुटा ही दिया सब। एक सेकंड है। और एक और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उसका भी मैं चाहूंगी आप जवाब दें कि टीम घर आई थी। मतलब अगर आप नहीं जा सकते बैंक, तो बैंक की टीम घर आएगी, वेरिफिकेशन वगैरह सारे सिस्टम के लिए फिर वो नेबर से पूछते हैं कि इनका वैसे मोहल्ले में कंडक्ट कैसा है, ये वहाँ कोई मसले सही है, बैकग्राउंड चेक। सही, बिल्कुल। लेकिन जो ज़बरदस्त बात है, देखें इन्होंने जो बात आपको कही है कि कर्जे तो वैसे ही मिलते हैं, ये स्किल्स भी मिलती हैं। हमने कामयाब जवान प्रोग्राम से नौजवानों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। जैसे ये कह रही थी बड़ी आसान शराइत का हमें पैसे मिले हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर कोई इस तरह का फाइनेंशियल बोझ नहीं डाल दिया कि आपको 5 लाख या 10 लाख दिए और आपने 50,000 रुपया महीने का अदा करना है। बड़ा आसान, जैसे उन्होंने कहा है कि पहले 6 माह वैसे ही हमने रिलैक्सिंग पीरियड रखा था, बाज़ नौजवानों को 1 साल का हमने रिलैक्सिंग पीरियड दिया कि आप अपना कारोबार एस्टेब्लिश कर लें और फिर आराम से पैसे सेकंड ईयर से ये चीज़ें। अभी 20,000 के करीब नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं और तकरीबन 26 अरब रुपए आप कह सकते हैं कि नौजवान अहल करार दे दिए जा चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 20 अरब उन्हें मिल चुके हैं। तो 100 अरब का हमारा टारगेट है। और ऐसे इंशाल्लाह ताला नौजवान जिनको माजी में एक्सेस टू फाइनेंस की मुश्किलात थी, फाइनेंशियल हैंड होल्डिंग के लिए, वसाइल तक रसाई के लिए ये ख्वाब था इनके लिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हदायत की रोशनी में बैंक्स जो काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं चाहूँगा आप इनसे पूछें कि इन्हें किसी किस्म की लोन लेने के लिए किसी के पीछे नहीं भागना पड़ा। इन सब में से शायद कोई मुझे किसी ने बात भी नहीं मुझसे की या इन्हें पता भी नहीं होगा कि शायद मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। ये इतना ट्रांसपेरेंट चल रहा है। हम पूछते हैं इन लोगों से। सलमा अजीज साहिबा जी, सलमा साहिबा बताइए आपकी क्या कहानी है? अच्छा, इस तरह है कि चूँकि मेरा 15 ईयर्स से डेवलपमेंटल सेक्टर से ताल्लुक़ था, तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड थी कि जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको हल होना चाहिए और हल तभी होंगे जब वो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ तक पहुँचेंगे। तो उसके लिए एक मीडियम यूँ लगता था कि वो यूट्यूब चैनल जो है अगर उसके थ्रू हम हाईलाइट करें और रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाएं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे करूं। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ वर्क प्लेस में एक इतनी अच्छी जॉब कर रही थी और वर्क प्लेस हरासमेंट का सामना करना पड़ा और मुझे शट अप कॉल देने पे जॉब से निकाला गया। तो मैं बड़ी दिल बर्दाश्ता होकर घर बैठ गई। मीनवाइल अखबार में एक ऐड चला और कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट हुआ और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि यार तुम यहाँ क्यों नहीं अप्लाई करती हो, ये देखो ये कोर्सेज़ आए हैं और बहुत ज़बरदस्त कोर्सेज़ थे। उनमें मुझे डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग का कोर्स बड़ा पसंद आया। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अप्लाई करूं और बिल्कुल शफाफ तरीके से मेरिट से जो है हमारी सिलेक्शन हुई। मैं बड़ी खुश हुई कि ये भी एक नई सोच है कि हम लोग जो इस तरह दिल बर्दाश्ता होकर बैठ गए हैं कि अब अपना हम एक स्किल ले लेंगे, हम में एक स्किल आएगी, हमें किसी के अंडर काम करने के बजाय अपना कारोबार करके हम सर उठाने के काबिल होंगे। तो मैंने अप्लाई किया, कोर्स किया, फिर डॉक्यूमेंट्री मैंने कोर्स किया और इतना अच्छा इनका, मैं कहती हूँ सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस पे मैं इनको शाबाश देना चाहूँगी कि बहुत मेरिट बेस्ड। फिर जब कोर्स स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छे तरीके से हमें करवाया जाता है। फिर मीनवाइल हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स से रिलेटेड। हमने जो इनका कामयाब जवान प्रोग्राम का जो पोर्टल है जिस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं कोई आपको इशू, उस पे बताया विद इन 1 और 2 डेज़ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी कहूँगी कि आप ज़रूर इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करें। आपको आपकी स्किल्स के साथ साथ आपको एक ऐसे मकाम पे ये ले आते हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो जाते हैं। अब आप क्या काम कर रही हैं? क्या मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया एक टॉपर की हैसियत से और उसके बाद मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रिम टेक मीडिया के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज्ड है, उससे अर्निंग हो रही है और डॉलर्स में कमा रही हूँ। थैंक यू। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, उस्मान डार साहब का कि इनके इतने अच्छे आइडियाज़, इतनी नेक नियति अपनी यूथ के साथ, और जब ये ऐसे आइडियाज़ लेके आएंगे तो
ہم یقیناً چاہیں گے کہ ہم ہر ان کے نئے پروگرام میں ضرور آئیں کیونکہ اتنا فائدہ کوئی پہلی گورنمنٹ نہیں ہمیں دے سکی جتنا انہوں نے. زبردست. کامیاب جوان پروگرام کے فوائد سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور ان کی جو عملی تصویر ہے وہ ہم انہی لوگوں کے زبانی آپ کو سنا رہے ہیں کہ بھئی کس طرح سے انہوں نے لونز اپلائی کیے, سکلز کی, کورسز کیے اور اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ راشد ندیم صاحب بھی ہیں. راشد السلام علیکم. وعلیکم السلام. راشد یہ بتائیں کہ آپ نے اس پروگرام سے کیا فائدہ اٹھایا, لون لیا, سکلز لیں, کیا کیا آپ نے, اور پہلے آپ کی لائف کیا تھی اور اب کیا ہو گئی ہے؟ جی سب سے پہلے تو اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کیا ایئر یونیورسٹی سے. تو ڈگری ختم ہونے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ایم ایس کے لیے ہر کوئی ابراڈ جانا چاہتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کا آپ دیکھتے ہیں کہ باہر بہت زیادہ ہے. تو میں نے گورنمنٹ اسکالرشپس میں اپلائی کیا تھا, وہاں ایک سیکشن تھا ریسرچ کا, تو اس میں میں لیگ کر رہا تھا. تو اسی ٹائم میں پی ایم کی طرف سے یہ کورس اناؤنس ہوا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جو کہ بہت بوسٹ کر رہی ہے. تو میں نے کہا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک سمندر ہے, مجھے اس میں سے اپنا الیکٹریکل کا پارٹ ایکسٹریکٹ کرنا ہے. اچھا. تو میں نے اس میں برین کمپیوٹر انٹرفیس کی طرف گیا. تو ایئر یونیورسٹی میں مجھے بہت اچھے سپروائزر ملے. اس میں یہ تھا کہ ایک ریسرچ کے مطابق 56% آٹو پائلٹ موڈ پہ جب جاتا ہے نا پلین تو پائلٹ سو جاتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ جب مینول موڈ پہ ہوتا ہے تو آپ کا مینٹل ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جو بھی پروسیس کرنا ہے. پھر جب آٹو پائلٹ موڈ پہ جاتے ہو تو وہ چل رہا ہوتا ہے, آپ کا مینٹل ورک لوڈ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو میرا یہ پروسیس تھا کہ اس میں سے وہ پارٹ ایکسٹریکٹ کرنا اور وہ دیکھنا کہ جیسے اس کا مینٹل ورک لوڈ نیچے چلا جاتا ہے تو فوراً ایک الارم آن کر دے, وہ سو نہ جائے. اچھا. تو اس میں نے ریسرچ کی. تو اس کا یہ ہے کہ جو برین کمپیوٹر انٹرفیس ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی, اس پہ ورلڈ ٹیک جائنٹ ایلون مسک کام کر رہا ہے. ابھی 2016 میں اس نے اپنی نیورا لنک کے ساتھ کمپنی بنائی ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو سارا کچھ وہی ہے جو ہم پڑھیں لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ ادھر تک لے کے. کیا بات ہے, زبردست, بہترین, کمال ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جیسے انہوں نے کورس کنٹینٹس کا ذکر کیا, تو یہ کورس کنٹینٹ کی ڈیزائننگ جو ہے وہ اس لیول پر کیسے پہنچی؟ نام تو یہ سنتے ہیں نا کہ ہمارا تو تعلیمی معیار بہت ہی پیچھے ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک سکلز فار آل کی ٹاسک فورس بنائی. پہلی دفعہ ایک سیریسنس کے ساتھ سکل سیٹ کے لیے کام کیا گیا اس ملک میں. آج سے پہلے یہی سوچ رہی ہے, ایک تو ہیڈ ہنٹنگ جس کی میں بات کر رہا تھا, پھر جی 2 لاکھ کو تیار کر دیا, 4 لاکھ بچوں کو, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اینڈ رزلٹ کیا ہے. اینڈ رزلٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جاب حاصل نہیں کر پا رہے ہیں یا اپنا کاروبار شروع نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کورسز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک باقاعدہ ہم نے مارکیٹ سروے کر کے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, جہاں جہاں جاب کریشن کی جا سکتی تھی, جیسے ڈیمانڈ ڈریون یہ بات کر رہے ہیں, تو سکلز فار آل جو ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں پورا پھر یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا. اور اس کے اوپر کافی کام کیا ہم نے, تقریباً 8-9 ماہ کام کرنے کے بعد اس کو ہم نے لانچ کیا اور اب نتائج آپ کے سامنے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, میں نے پہلی دفعہ اس نوجوان کو سنا ہے جو انہوں نے ریسرچ کی بات کی اور اسپیشلی کہہ رہے ہیں ہارورڈ اور کیمبرج جو وہاں ریسرچ کے کورسز کروائے جا رہے ہیں اس کے ایکولنٹ انہوں نے الحمدللہ اس کا دیکھا. اور ہم نے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہ بھی جو پاکستان کی ٹاپ کی ہیں ان کو سلیکٹ کیا ہے. پہلے 2 بیچز میں لرمز اور ہم یہاں فاسٹ اور نسٹ وغیرہ نہیں آ سکے. 3rd بیچ کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی جو 4-5 مین بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیچ میں لے کے آئیں تاکہ نوجوان وہاں سے بھی جو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کریں. صحیح, بالکل صحیح. ثنا وحید صاحبہ, ثنا اپنی کہانی سنائیں, کہاں سے شروع کیا تھا آپ نے اور کہاں تک پہنچ گئی؟ میں نے تھرو سوشل میڈیا ہی یہ کامیاب جوان پروگرام کے بارے میں سنا تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ مجھے زیادہ انٹرسٹ تھا گرافک ڈیزائننگ میں. تو یہ جو کورس کروا تھا نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کروا رہی تھی, تو میں نے اسی طرح آن لائن اپلائی کیا. اب ان کا بھی کرائٹیریا بہت ٹف تھا کیونکہ ہر یونیورسٹی یہ کورس نہیں کروا رہی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ ٹوٹل جب میں گئی اپلائی کرنے کے لیے, جب انٹرویو کی کال آئی تو اس ٹائم بہت زیادہ رش تھا کیونکہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس تھے جو کہ اس کورس کے لیے اپلائی کر رہے تھے. تو جب میں انٹرویو دے کر آئی تو مطلب مجھے تھا کہ پتہ نہیں میرا نام آئے گا یا نہیں آئے گا. تو جب مجھے دوبارہ سے کال آئی کہ بھائی آپ کا نیم آ گیا, اور ٹوٹل 2000 اسٹوڈنٹس تھے جس میں سے 120 سیٹس تھی اور جس میں بھی شامل تھی. تو یہ مطلب اس کا پروسیس جب میں دیکھ رہی تھی لائک پورا تھرو آؤٹ آپ کا میرٹ بیس تھا. لائک آپ سے انٹرسٹ پوچھا جا رہا تھا, آپ کی ڈگری بھی پوچھی جا رہی تھی کہ لائک آپ کا پہلے انٹرسٹ کیا ہے, اس کورس کے بعد آپ کا کیا پلانس ہے, فیوچر آپ کے کیا پلانس ہیں. تو الحمدللہ ڈیورنگ کورس ہی میرا گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کورس تھا. ڈیورنگ کورس ہی میں نے فری لانسنگ بھی اسٹارٹ کر دی تھی اور میری جاب بھی ہو گئی تھی. اور ابھی ریسنٹلی بھی میں ایک جاب کر رہی ہوں پرائیویٹ کمپنی میں ایز اے UI ڈیزائنر.
تو اس کورس کی وجہ سے الحمدللہ میں اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں اور خود بھی میرے اندر ایک اتنا کانفیڈینس آ گیا کیونکہ اس کورس نے نہ صرف آپ کو ٹیکنیکل اسکل سکھائی ہے، آپ کی سافٹ اسکل کو بھی امپروو کیا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ آگے سافٹ اسکل آپ کی بہت زیادہ، کیونکہ جو سکھانے والے ہیں تو انہوں نے بہت اچھا سکھایا، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ فری کورس سے آپ کو سکھایا نہیں جائے گا. فری لانسنگ وغیرہ بھی کرتی ہیں؟ فری لانسنگ بھی میں کر رہی ہوں، باقاعدہ میرا پورٹ فولیو بھی اب میں نے بنا دی ہے، کیونکہ اب اس میں یہ ہوتا ہے ڈالر بھی کما رہی ہیں، ڈالر بھی. اس میں یہ کہ ابھی اسٹارٹ ہی ہے کیونکہ میں نے جاب اسٹارٹ کر دی تھی، تو ابھی یہ کہ میں پارٹ ٹائم پہ فری لانسنگ بھی کرتی ہوں اور ساتھ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایز اے یو آئی ڈیزائنر کام کر رہی ہوں. کیا بات ہے، زبردست. طارق شہزاد صاحب السلام علیکم. جی پہلے میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ میرا نام طارق شہزاد ہے اور میں بیسیکلی ضلع خوشاب کی ایک ویلی ہے سون ویلی، اس کا ایک گاؤں ہے کھبیکی، تو وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں. تو میں نے ماسٹر کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں. ڈیورنگ میں ماسٹر کے لاسٹ ایئر میں تھا کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے ہماری فیملی تھوڑے سے مطلب والد صاحب بھی کمانے والے تھے، میں سب سے بڑا بیٹا تھا، میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی ایجوکیشن مطلب پڑھ رہے تھے، میں لاسٹ ایئر میں تھا. تو وہ ڈگری جیسی میں نے کمپلیٹ کی اس کے بعد پھر میں نے جابس کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا. ڈفرینٹ موسٹلی پرائیویٹ جابس ہوتی تھیں، گورنمنٹ کی تو بہت کم جابس اناؤنس ہوتی تھیں. تو میں جہاں پہ بھی جاتا تھا تو وہاں پہ وہ کہتے تھے بیٹا اپنی ڈگری کو سائڈ پہ کرو، ہمیں اپنی اسکل بتاؤ، آپ اسکل آتا کیا ہے. بالکل. اب میرے پاس، میں انہیں کہتا تھا سر یہ میرے پاس ڈگری ہے، اس کے اوپر میرا جی پی ہے، یہ دیکھیں. تو اسکل وہ کہتے ہیں، میں نے کہا آپ مجھے کام دیں گے، میں کام کروں گا تو میرے میں اسکل آئے گی نا، ایسے تو ادروائز میں کہاں سے اسکل لے کے آؤں. تو آپ مجھے ایک چانس دے. وہ کہتے ہیں سوری بیٹا ہم انسکلفل بندے کو جاب نہیں دے سکتے. تو میں واپس آ جاتا. اچھا اسی دوران اب اسکل کے لیے یہ تھا کہ کیونکہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی، میرے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں تھی کہ میں اب اسکل کے لیے بھی کہیں سے پیسے لوں اور پہلے اسکل کہیں سے سیکھوں کسی جگہ سے جا کے. تو اسی دوران ہی نا میں دوستوں کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے تھے تو مجھے دوستوں نے ہی بتایا کہ یار یہ پرائم منسٹر کامیاب جوان پروگرام کے تھرو نا گورنمنٹ آپ کو فری اسکل کروا رہی ہے. اور اسلام آباد کی بہت اچھی یونیورسٹیز میں لائک ایئر یونیورسٹی تھی، بیریا یونیورسٹی تھی، اور تو میں نے سب یونیورسٹیز میں نا 3-4 یونیورسٹیز میں اپلائی کیا. صحیح ہے. تو میرا کورس کون سا تھا آپ کا؟ میرا کورس تھا سائبر سیکورٹی. کیونکہ کمپیوٹر سائنس میرا بیک گراؤنڈ تھا تو میں نے سائبر سیکورٹی کو ہی چوز کیا کیونکہ میرا نیٹ ورکس جو تھا نا وہ میرا انٹرسٹ نیٹ ورکس میں تھا، تو سائبر سیکورٹی کو میں نے چوز کیا. تو بیریا یونیورسٹی کی مجھے کال آئی، انٹرویو کی کال آئی. تو انٹرویو میں دینے کے لیے گیا، وہاں پہ ان کی 50 سیٹیں تھیں اور ان کی پی ایچ ڈی فیکلٹی انٹرویوز میں بیٹھی تھی. اچھا جی. تو وہاں پہ جب میں نے لوگوں کو دیکھا تو بہت زیادہ رش تھا، کافی لوگوں نے اپلائی کیا تھا. میں نے بھی خیر انٹرویو دیا اور انٹرویو میرا بہت اچھا ہوا کیونکہ انٹرویو میں سارے نیٹ ورک سے سوال پوچھے گئے تھے اور نیٹ ورک میرا ایکسپرٹ تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ انٹرویو میں نے وداؤٹ کسی سفارش کے کسی کے مجھے ایڈمیشن کے انہوں نے کہا کہ سر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، آپ آئیں اور کلاسیں جوائن کریں. اور سر اس کورس کی فیس اگر میں ویسے یہ اسکل پر مطلب گورنمنٹ اناؤنس نہ کرتی تو اس کورس کی بیریا یونیورسٹی کی فیس 1,40,000 روپے. اور آپ نے کتنے پیسے دیے؟ میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا. یہ دیکھیں یہ ہے بات اصل میں کہ جو چیز 1.5 لاکھ روپے میں ہو رہی ہے وہ مفت میں مل گئی. وہ مفت میں ماشاءاللہ. عثمان صاحب یہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اب ہر یونیورسٹی ظاہر ہے پرائیویٹ پبلک ہر طرف ہی یہ اسکلز کی آپ لوگ پروگرامز کروا رہے ہیں لوگوں سے، تو اس کو کون اوورسی کرتا ہے کہ جو معیار ہے وہ وہی فالو ہو رہا ہو، کوئی چل چلاؤ کام نہ کرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ کیونکہ بیسیکلی اگر یہ پے نہیں کر رہے تو somebody is paying, if they are not paying تو گورنمنٹ is paying for them. دیکھیے بڑا زبردست سوال کیا آپ نے. نیفٹیک میں ان کے جو چیئرمین ہیں جوید حسن صاحب اور ای ڈی ہیں ساجد صاحب اور پھر شفقہ محمود صاحب جو ہمارے ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، چونکہ یہ ادارہ ان کے نیچے آتا ہے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. بڑی محنت سے نیفٹیک یہ سارا ایز اے اوور سائٹ باڈی جو آپ بات کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں، چونکہ ان کے ڈی جیز ہر صوبے میں موجود ہیں اور باقاعدہ اس کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو شفقہ محمود صاحب بھی چیئر کرتے ہیں، میں کو چیئر ہوں بیچ میں. پوری ایک ٹیم، پھر اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہمارے لیے آتے ہیں، ریویو کیے جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں، انہوں نے شاید ذکر نہیں کیا، ان کو بھی ایک پرابلم آ گیا تھا انسٹیٹیوٹ میں. ہم اس حد تک جا کے دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو وہاں اگر پرابلمز آ رہی ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں، ہم ایڈریس کرتے ہیں. اور ابھی پھر ہم نے ایک کامیاب جوان فوکس گروپ آن لائن سیشن شروع کیا انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس کو اور ان کے اونرز کو لے کر. میں خود لیڈ کر رہا ہوں. روزانہ کی بنیادوں پہ ہم بینکس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں جن کو لون ملے ہیں اور جن کو سکلز ملی ہیں، اور وہاں تینوں کیٹیگریز کے نوجوان آتے ہیں جو ریجیکٹ کیے گئے ہیں لون میں، جن کو ملا ہے اور جن کا اپروو ہونے کے بعد بھی پیسے نہیں مل رہے ہیں یا ڈیلے چل رہے ہیں، اور وہاں یہ خود ان پٹ دے رہے ہیں ہمیں انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے کہ جی یہ ٹھیک پڑھا رہے تھے، یہ ٹھیک نہیں پڑھا رہے تھے، ہمیں یہاں فیکلٹی کا ایشو آیا، یہاں مسائل آئے. اور یہ ایک پورا ٹیم ورک سے ہم کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کیا کہ بس ایک بجٹ لیا ہے اور چھوڑ ہی دیا. اور آج مجھے کم از کم یہ ضرور خوشی ہے کہ
ہماری ٹیم جو کامیاب جوان کی محنت کر رہی ہے آج وہ محنت یہاں بول رہی ہے آپ کے پروگرام میں, اور نوجوان بتا رہے ہیں کہ وہ مطمئن ہے. یہ نہیں کہ ان کو اگر کسی سطح پہ انہیں ہماری سرپرستی کی ضرورت تھی, پرائم منسٹر آفس کی ضرورت تھی, چونکہ یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا پروگرام ہے کامیاب جوان, تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں. صحیح ہے. ہیرا ناصر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیرا صاحبہ, بس ہمارا سوال صرف آج کا یہی ہے کہ اپنی کہانی سنائیں. میرا تعلق راولپنڈی سے ہے. مجھے کھانا بنانے کا بہت شوق تھا. میں اپنے شوق کو اپنا پروفیشن بنانے کے لیے میں نے ہاشو فاؤنڈیشن میں داخلہ لیا. وہاں کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت میں نے 6 ماہ کی شیف ٹریننگ لی. 2 ماہ ہاشو میں نے تھیوری کی. اس کے بعد ہمیں پی سی ہوٹل ہینڈ زون کے لیے بھیج دیا گیا. وہاں میں نے 4 ماہ کی شیف ٹریننگ لی. میں نے وہاں سے A+ گریڈ حاصل کیا. اس کے بعد مجھے شوق پیدا ہوا, میں اپنا شوق برقرار رکھنا چاہتی تھی, اس وجہ سے میں نے فوڈ پانڈا کے ساتھ کام سٹارٹ کیا. فوڈ پانڈا پہ میرے کچن کا نام ڈائمنڈس کچن ہے. سر فرسٹ منتھ میں نے اپنے کچن سے 80,000 پروفٹ ارن کیا. واہ واہ واہ. سر پھر میں نے اوپن آرڈر بھی سٹارٹ کیے. اوپن آرڈر میں نے 45,000 ارن کیا. پھر اس کے بعد سر اب میرا پلان بن رہا ہے کہ میں کلاسز کا ارینج کروں. میں کوکنگ اور بیکنگ کلاسز گھر میں دینا چاہ رہی ہوں. کیا بات ہے, زبردست. پورا بھرپور پلان بنا کے آپ لوگوں نے ہر سیگمنٹ کو, ہر ایریا کو, ہر طرح کی یوتھ کو, چاہے وہ مارجنلائزڈ ہے, چاہے وہ کسی, اور ڈومینز بھی سارے ہیں, مطلب شیف بھی ہے اس میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے اس میں, ایونٹ مینجمنٹ بھی ہے, ساری چیزیں آ گئی اس کے. ویسے ایک ویل تھاٹ پروسیس سے ہم نے سارے کامیاب جوان پروگرام کیا. ہم نے رش نہیں کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں 2019 نومبر میں نے یہ SAPM کا مجھے ملا ہوتا, اور لیکن لانچ ہم نے کیا تھا اسے 2019 اکتوبر کو. تقریباً جیسے میں نے آپ کو کہا 10-11 ماہ ہم نے پوری ڈیلیبریشن کے ساتھ کنسلٹیٹیو پروسیس سے کیا, کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ دیکھ رہا تھا خود بھی کہ بہت سارے لوگ نوجوانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, لیکن ان کی بعد میں کوئی پتہ ہی نہیں کہ انہیں جاب ملی ہے نہیں ملی, یا ان کے جو حالات ہیں یا ان کو آمدن ہے وہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ کم از کم مجھے خوشی ہے جیسے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کس طرح سے کامیاب جوان پروگرام ان کی زندگیاں بدل رہا ہے, یا ان کو امپاور کر رہا ہے, یا ان کے جو ایک ذریعہ آمدن ہے اس میں کس طرح اضافہ ہو رہا ہے. تو یہی ہمارا ٹارگٹ ہے. کامیاب جوان پروگرام سے ہم نے جاب کریشن کرنی ہے. جو 10 لاکھ کا ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, پہلے فیز میں 1 لاکھ کا ہے. تقریباً 50,000 سے زائد جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس سے لوگ روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. زبردست, بہترین. آپ کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. سب سے پہلے عمران خان صاحب کا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے یہ پروگرام رکھا. اور میں سب سے پہلے لوگوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفارش چلتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 7,500 بندوں نے اپلائی کیا تھا اور ہم 25 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا اور میرٹ پہ سلیکٹ کیا گیا. اور وہ کس چیز کے لیے سلیکشن تھا؟ میں نے ایز اے کوکنگ کے لیے اپلائی کیا تھا. اور آج الحمدللہ کس کے لیے؟ کوکنگ کے لیے. اچھا, آپ بھی شیف والی فیلڈ میں. آج شیف شعیب خان کہتے ہیں. تو آپ کی اپلیکیشن میں ایسی کون سی خاص بات تھی, کوئی ایسی چیز جو آپ یوتھ کو بھی بتا سکیں کہ آپ نے اپلیکیشن دی تو کیوں 7,000 نہیں سلیکٹ ہوئے اور آپ 25 لوگ سلیکٹ ہوئے؟ فرسٹ ہم نے پہلے آن لائن اپلائی کیا, انہوں نے ہمیں انٹرویو کے لیے بلایا, اور مجھے یقین تھا کہ عمران خان کی حکومت میں میرٹ پہ ہی رکھیں گے. تو الحمدللہ انٹرویو ہم نے پاس کیا ہے. اس کے بعد ہاشو فاؤنڈیشن جو کہ اشوانی صاحب کا آپ کو پتہ ہوگا, وہاں پہ اچھا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ ہماری ٹریننگ ہوئی. 2 مہینے ہمیں تھیوری کرائی گئی. اس کے بعد ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہمیں پریکٹیکل کرائے گئے. اچھا. اس پریکٹیکل ختم ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن آ گیا تھا, تو جاب وغیرہ تو نہیں ہوئی. تو میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا فوڈ پانڈا میں. ہاٹ انگیٹھی کے نام سے میرا ریسٹورنٹ ہے, اور الحمدللہ 30 سے 35 ہزار میری انکم ہے, جو ابھی تقریباً میں نے فرسٹ منتھ ہی سٹارٹ کیا, اور فرسٹ منتھ میں ہی مجھے بہت فائدہ ہوا ماشاءاللہ. اور آگے انشاءاللہ اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے. جی کیا کیا ہے ہاٹ انگیٹھی میں؟ ہاٹ انگیٹھی میں پاکستانی فوڈ ہے, چائنیز فوڈ ہے, اور فاسٹ فوڈ بھی ہے. اور اس کے علاوہ میرا اپنا یوٹیوب میں چینل بھی سٹارٹ کیا ہاٹ انگیٹھی کے نام سے, جس میں میری کولیگ بھی ساتھ ہیں. ہم اپنی ریسپی وہاں پہ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تاکہ آگے لوگوں کو فائدہ ہو. زبردست. یہ ان دونوں سے کھانا منگوا کر چیک کریں گے. بالکل, یہ تو دیکھیں آپ منگوا کے چیک کریں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے آپ کو جو اسکل دی ہے وہ ٹھیک دی ہے یا غلط دی ہے. ادھر تو ہم فیصلہ کر دیں گے. ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم نے ایک ایلیجیبلٹی کا, اہلیت کا کرائٹیریا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے, لیکن ایک پلس پوائنٹ ہے جو نوجوان سن رہے ہیں ان کے لیے. ایک ہم نے لیٹس سے ایجوکیشن کا, جی میٹرک یا FSC یا واٹ ایور جو بھی ہے, اس کے ساتھ اگر کسی کا ایکسپیرینس ہے وہ تو ہے, لیکن نوجوان جب انٹرویو کے لیے ہم اس لیے کال کرتے ہیں, چاہے وہ لون کے لیے چاہے سکلز کے لیے, کہ جو اس کا ایک اپنا سپارک ہے,
جو اس کی اپنی باڈی لینگویج ہے. آپ اس کو انٹرویو میں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دلچسپی سے کر رہا ہے. دیکھیں ماضی میں یہ سارے, میں ایک اور خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ سارے سکلز پروگرام سٹائپنڈ کے ساتھ بھی کیے جاتے تھے. کسی کو 6,000 دے دیتے تھے جی آپ آئیں, وہ بہت سارے نوجوان صرف وہ 6,000 کی لالچ میں آتے تھے, لیکن وہ سیکھتے نہیں تھے, ان کو سٹائپنڈ کا صرف تھا. یہ سب وہ ہیں جن کو کوئی سٹائپنڈ نہیں دیا گیا, یہ اپنی ہائی سے آئے ہیں, یہ خود چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی بدلے, یہ زندگی میں آگے بڑھیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے مزید 1 لاکھ نوجوانوں کو اس والے ہائی ٹیک میں, یا یہ جو کورسز آپ کو بتا رہے ہیں, مزید ہم انشاءاللہ کوئی ٹائم ڈیوریشن ہے کہ ایک سال میں کس وقت سے لے کر کس وقت تک یہ ونڈو اوپن ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ ہم نے ویسے تو 5 لاکھ نوجوان ٹارگٹ کیے تھے ان تقریباً 4 سال آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اب کرونا کی وجہ سے 1-1.5 سال جو ہمارا ضائع ہوا ہے, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سپیڈ اپ بھی کریں اور انسٹیٹیوٹ کو بھی بڑھائیں. تو نوجوان تیار رہیں, مایوس نہ ہوں, تیاری کر کے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں نا اویس آپ کے سامنے اور شفا بیٹھی ہیں, آپ لوگ بھی ماشاءاللہ دیکھیں, ویسے تو بہت سارے اینکرز ہیں, مارننگ شو ہو رہا ہے, لیکن آپ بڑی کامیابی سے ماشاءاللہ رن کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے, یہ آپ دونوں کا سپارک ہے کہ آپ ماشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح نوجوان جو ہے نا, وہ اویس اور شفا کو ماشاءاللہ دیکھیں اور ریڈی رہیں. بالکل, آپ ہمیں ہی دیکھیں اور پھر کامیاب ہو سکیں گے آپ. یہ آپ کی کامیابی کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے صرف ہمیں. صحیح. سمیرہ صفدر صاحبہ, میں بیک گراؤنڈ یہ بتاؤں گی کہ میں نے MS کیا ہوا ہے HR میں. اچھا. اور اس کے بعد میں نے یوفون میں جاب کی تھی, اور لیکن اس کی ٹائمنگ تھوڑی زیادہ تھی, 9 to 6 ہو جاتی. تو میری 3 سال کی بیٹی ہیں, میں سنگل مدر ہوں, تو اس کی وجہ سے مجھے کافی ایشوز آ رہے تھے. تو مجھے تھا کہ کچھ ایسی سکلز ہونی چاہیے, کچھ ایسا جو میں گھر پہ بھی رن کر سکوں, کہ میں اس کی ٹیک کیئر بھی کر سکوں اور میری جو ہے وہ ارننگ بھی ہو جائے. تو پھر میں نے میں نے اسکن کیئر اینڈ بیوٹی تھیراپی کا کورس کیا, جس میں بیوٹیشینز بھی ہیں اور تھیراپیز وغیرہ بھی کروائی ہے انہوں نے. تو اس کے بعد ہماری انٹرنشپس ہوئیں, وہاں سے میں نے ٹریننگ لی ہے, اور اس کے بعد اب ماشاءاللہ میں نے گھر میں اپنا سیلون کھولا ہے, اور اب میں اپنی بیٹی کو بھی دیکھتی ہوں, اور میں گھر کے سارے کام کے ساتھ یہ اپنی ارننگ بھی کرتی ہوں. سیلون کک سٹارٹ ہو گیا, چل پڑا ہے؟ جی ماشاءاللہ, اور میری ماشاءاللہ انکم ہے 40,000 to 45,000 ماشاءاللہ منتھلی. کیا بات ہے, زبردست. اور یہ سیلون آپ کا کس شہر میں؟ G6 میں, اسلام آباد میں. صحیح. میں آپ سے رابطہ کروں. ہاں بالکل رابطہ کریں. شبانہ اجمل صاحبہ, آپ کی طرف آتے ہیں. میں راولپنڈی وومن چیمبر کی ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں, اور میں نے 92-93 میں آرمی جوائن کی تھی ایز اے نرسنگ CMH راولپنڈی میں, اور اس کے بعد 94 میں میری شادی ہو گئی. ماشاءاللہ بڑا بیٹا میرا 26 اور 2 سال ہو گئے اس کی شادی ہوئی ہے. لیکن میں نے جب یہ جوان اسکیم میں جب میں نے یہ ایڈ دیکھا, تو میں نے تو سوچا کہ میرا تو نہیں ہوگا نا, کیونکہ میرا بیٹا ماشاءاللہ 26 سال کا ہے, ایک 25 سال کا ہے, ایک 20 سال کا, بیٹی میری 15 ایئرس کی ہے. تو مجھے سب نے کہا آپ تو اس میں اپلائی نہیں کر سکتی. میں نے کہا میں دیکھتی تو ہوں. میں نے اپنا ID کارڈ نکالا, اور میں نے میرا 1 سال ابھی اس میں رہتا تھا. تو میں نے پھر اس کو اپلائی کیا, اور میں یقین کریں کہ مجھے یہی سب نے بولا تھا کہ اس کے لیے وہی ان کی بات کہی کہ سفارش کی ضرورت ہے. میں نے بالکل نہیں کہا. میں F7 میں عسکری بینک کے وہاں جا کے میں نے اپلائی کیا. ان کا پورا اسٹاف اتنا اچھا, انہوں نے میرے ساتھ اتنا کمپرومائز کیا, اور آئی تھنک میں نے 1 ملین کے لیے اپلائی کیا تھا. ود ان 1 month آئی ریسیوڈ منی. اور میں نے میرا بزنس پلانس آلریڈی 15 ایئرس سے میں سیلون کا تھا, لیکن میں نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا. تو میں نے پھر اپنے گھر میں ہی ہمارا جو گورنمنٹ کا ہے, میں نے ہلکا پھلکا وہاں کام سٹارٹ کیا تھا. لیکن میں چاہتی تھی کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میرا اور مزید اس کام کو امپرومنٹ ملے. میں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے سیلون کو اپ گریڈ کیا ہے. میں نے اپ گریڈ کرنے کے لیے اپروو بھی 1 ملین ہوا نہیں 7 لاکھ مجھے. وہ ان کے 3 وزٹ ہوئے, انہوں نے دیکھا, تو مجھے 7 لاکھ ود ان 1 month میں مل گیا تھا. تو انسٹالمنٹ اب واپسی کی جو ہے میں 3 month آئی تھنک ان کا گریس پیریڈ تھا. اس کے بعد میں ریگولر بلکہ 8,500 8,500 تقریباً میری انسٹالمنٹ جا رہی ہے. بلکہ 3 month کے بعد جب نیکسٹ 4 month ہوا تو میری پیمنٹ نہیں کٹی, اور میں خود گئی ہوں, اور میں نے ان سے بولا کہ آپ نے میری کٹنگ نہیں کی. تو انہوں نے کہا یہ پہلا بندہ ہے جو خود آ کر یہ رسپانسبل سٹیزن ہونے کی نشانی ہے. بالکل عسکری بینک والوں نے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے فرد ہیں جنہوں نے خود آگے کہا ہے کہ یہ چیک کریں کہ میرا کہ لوگ کہاں نکل جاتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ پھر کوئی پوچھے نا بھائی کہاں گئے آپ. دیکھیں میں نے وہ جو 92-93 میں آرمی جوائن کی تھی, وہ میرے اندر ابھی بھی ایک فوجی بیٹھا ہوا ہے, اور میں اپنا ہر کام اپنا کام گھر, ایون کہ آپ اگر میرا گھر دیکھیں گورنمنٹ کا گھر ہے, تو وہاں سے جو گزرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کا گھر نہیں ہے, یہ
G72 में मेरा घर है, तो वो कहते हैं कि ये बताएं इनकम कितनी होती है आपकी? मेरी ये कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस, आपको पता है सबका पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन बिलीव मी कि मैंने जो हमारे ईद के डेज़ होते हैं, मैंने सिर्फ 5 डेज़ में मैंने 90,000 मैंने उसकी हमारा था, और मेरे पास 7 से 8 लड़कियां मेरी रेगुलर वर्कर हैं, और मेरे एक बात है कि वो मुझे सब दुआएं भी देते हैं कि मैंने कभी किसी लड़की को उससे पेमेंट नहीं लेती सिखाने के। मेरे पास 6 लड़कियां अभी भी, खुद भी जो है वो लोगों को सिखा रही हैं, उनको मैंने डिप्लेक्स से सीखा था, मैंने 2.5 लाख रुपया आज से काफ़ी साल पहले जब दिया, मुझे पता है कि मैंने किस तरह पेमेंट की थी। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर में है वो, और हमने किस तरीके से पे किया मुझे पता है। मैं चाहती हूँ कि मज़ीद जो मेरे पास जितनी भी लड़कियाँ आई, तकरीबन 8-9 साल में काफ़ी सारी लड़कियाँ आई, 1 रुपया नहीं मैंने लिया। हाँ, उनसे मैं कहती हूँ आप कंप्लीट मुझसे सीखें जितना मेरे में नॉलेज है। मैंने डिप्लेक्स से किया, मैंने इस्लामाबाद होटल में सर जॉन के साथ काम किया 3 माह। जिन दिनों सर खान साहब ने यहाँ डेरे डाले हुए थे, उन्हीं दिनों में उनके पास आती थी, तो सर जॉन ने मुझे बोला था, बिल्कुल उन दिनों सर जॉन ने यही बोला था कि आप बहुत 3 खूबियाँ हैं आप में, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बहुत खुशी से काम करती हैं। तो उन्होंने मुझे इस पर इनाम दे रहे थे, तो मैंने सर से कहा था कि मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ 3 माह 4 माह मैंने जो काम किया है, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। और खान साहब का बहुत ही, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। उनके वो जो 2 लफ्ज़ है, हकीकत में घबराना नहीं है, ये बिलीव मी कि ये लफ्ज़ जो है ना, ये हकीकत है कि किसी को घबराना नहीं है। आप बेफिक्र हो के लोन अप्लाई करें, और कोई भी गारंटी नहीं। मेरी जस्ट 2 फ्रेंड थी, मैंने उनका नंबर दिया और उन्होंने कॉल की, और मैंने 1 महीने में मेरा लोन आ गया, और बहुत अच्छा लगा। आज मेरा सैलून माशाल्लाह मेरे घर में है, लेकिन वो इस तरह का कि आप अगर एंटर होते हैं तो आपको अंदर जाके फील नहीं होता कि ये सैलून एक घर के अंदर गवर्नमेंट के घर के यहाँ पर हमें जो है वो फूड वाले भी मिल गए, सैलून वाले भी मिल गए, इवेंट प्लानर्स भी मिल गए, हर तरह की जो स्किल बेस्ड है सिलसिला उसको केटर किया हुआ है। और बुनियादी तौर पर एक चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये कि अगर जज्बा हो जवानों का और हुकूमत की जो है वो थोड़ी सी गाइडेंस और मदद हो, सरपरस्ती तो दुनिया तब्दील हो सकती है। सर पर हाथ हो हुकूमत का। वो कहते हैं, इमरान खान साहब का ही गालिबन ये जुमला था पार्लियामेंट में कि वजीर आजम कौम का बाप होता है। तो अगर एक वजीर आजम खुद को कौम का बाप समझ ले तो फिर कौम क्या वंडर्स दिखा सकती है, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम है, कम से कम इसके बारे में जो इनसे हमने आज बातें सुनी है, सुनकर हम ये कह सकते हैं कि इसके नताइज आपको आने वाले वक्तों में बहुत सुनहरी नजर आएंगे। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।